وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کیا کرو۔ کندی بیمار پرسی کرنی ہے؟ کیوں جی؟ بیمار دی کیڑے بیمار دی؟ مسلمان دی کیڑے بیمار دی؟ یہاں مسلمان کا حق ہے۔ چلو اور کوئی مسلمان دی تو نہیں، ذرا خود اپنے دل میں سوال کریں کہ سگا بھائی بیمار ہے، کتنا عرصہ ہو گیا اسے فون پہ ہی حال چال پوچھے ہوئے، کول جا کے پوچھنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ تے جدا کلمہ پڑھیا او دا کردار پتہ کی سی؟ صحیح البخاری میں لکھا ہے، محبوب اپنے صحابہ کو درس دیتے ہیں، دین سکھاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے 8 9 10 12 سال کا ہوگا، غلام، حدیث میں غلام کا لفظ ہے، نابالغ بچے کو غلام کہا جاتا ہے۔ 2 3 دن تک نہ غیر حاضر رہا تو محبوب علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ وہ ایک بچہ یہاں پہ آتا تھا، وہ فلاں یہودی کا بیٹا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا اب۔ اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، گھر سے نہیں نکل رہا۔ تو فرمایا چلو بھئی آ جاؤ آپ بھی۔ اپنے چند صحابہ کو نال لیا، اور کس کی تیمارداری؟ اور جناب ابو بکر کا بیٹا نہیں تھا، وہ عثمان کا بیٹا بھی نہیں تھا، وہ جناب عمر فاروق کا بیٹا بھی نہیں تھا، جناب علی المرتضیٰ کا، عبد الرحمن کا، طلحہ کا، نبی کے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک یہودی کا بیٹا ہے۔ چند دن محبوب کی مجلس میں آیا ہے، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، محبوب کہتے ہیں میرے صحابہ آؤ ہم اس کے گھر چلیں گے اس کی تیمارداری کے لیے۔ پہنچ گئے، دروازہ کھڑکایا تو اگو باہر نکل گیا یہودی نا، تو جو دروازہ کھول کے ویکھیا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، چہرے دا رنگ بدل گیا۔ کیوں؟ کوئی ایسا تانا نہیں تے کوئی ایسا میرا نہیں جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ ماریا ہوئے، کوئی ایسا موقع نہیں جب دکھ دینے کا موقع ملا ہو اور تاجدار ختم نبوت کو اس نے دکھ نہ دیا ہو۔ صحابہ کی جماعت کو دیکھا تو دل جو سوچتا ہوں اللہ بھی آج ماڑی آگئی، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سارے بدلے لا کے جان گے۔ جب آپ نے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا کرتا، میں تو تیرے بیٹے کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ ذرا دیکھیں، یہودی کا بیٹا ہے، اور یہودی بھی وہ جو دشمن ہے، تانے بھی دیتا ہے، دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اس کا بیٹا بیمار ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ چل کے چلے گئے ہیں۔ سکا بھرا بیمار ہے تے درمیان چ لڑائی بھی کوئی نہیں، بس ایویں 2 کو گٹھا زمین دا مسئلہ ہے، تے کنا عرصہ ہو گیا پلاؤ تے بوے تے گیا۔ سکی مائی بیمار ہے، کنا عرصہ ہو گیا، وہ تو پوچھیا کہ امی جان نوجوانوں دسو ذرا ماں دے کول بہ کے بیٹھے ہیں، کنا عرصہ ہو گیا، پوچھیا ماں نو، ماں جے لتاں دبا دیاں، ماں آج میں آپ کا سر دبا دوں، آپ کام کرتے ہو، آپ میرے لیے کھانا پکاتے ہو، میرے کپڑے دھوتے ہو، ماں آپ میرے کپڑے استری کرتے ہو، ماں آپ تھک جاتے ہو گے نا، میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں، آپ کے پاؤں دبا دوں، آپ کا ماتھا دبا دوں؟ کبھی پوچھا ہے؟ وہ بیچاری ڈاکٹر کو پین کلر کھا کھا کے پاویں اندروں اندر ہی مک جاوے، انہیں کدی گلا بھی نہیں کیتا کہ پترا آ جا میرے اج سر ہی دبا دے تھوڑا جا۔ اور کائنات کے امام کا کردار دیکھ لیجئے، دشمن کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ ہم تیرے بیٹے کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں۔ سائیڈ پہ ہوا، رستہ دیا، محبوب اس بیمار بچے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کی حالت بدل رہی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ کی امانت ہے، وہ واپس لینے والا ہے۔ تو جب اس حالت میں محبوب نے دیکھا تو صحیح البخاری میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اب وہ بچہ چونکہ صحبت اختیار کر چکا ہے، تھوڑی سی دل سے ماننا چاہ رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ باپ یہودی ہے،
باپ یہودی ہے تو بچہ اضطرار میں ہے، کبھی باپ کے چہرہ دیکھتا ہے اور کبھی رخ انور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتا ہے. باپ بھی سمجھ گیا کہ بیٹا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو باپ بولا یا بنیا اتے ابل قاسم، بیٹا محمد جیسے کہتے ہیں پڑھ لو کلمہ. ادھر سے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اتنا پڑھا ہے ادھر سے جان آفریں کے حوالے کر دیے، جان نکل گئی. تو آپ نے فرمایا اب یہودیوں کا اس بچے کی میت پہ کوئی حق نہیں ہے میرے صحابہ، اس کی قبر بھی تم کھودو گے، اسے کفن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دے گا اور اس کا جنازہ بھی محمد الرسول اللہ پڑھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آسمان کی طرف منہ کر کے محبوب نم آنکھوں کے ساتھ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میری صرف تیمارداری کے لیے آنے کی وجہ سے آپ نے اسے جہنم سے بچا کر جنتوں کا وارث بنا دیا ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ہمسایہ بیمار ہے کوئی ٹینشن نہیں، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، بہن بہنوں سے بلانا ہی چھڑیا کتے حصہ نہ مانگ لینا. اذا مریض فعودہ، محبوب فرماتے ہیں جب تیرا کوئی مسلمان بھائی جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، مسلمان ہو اور تجھے خبر مل جائے کہ بیمار ہے، اس کا حق ہے کہ تو اس کی تیمارداری کرے. اور اس کی فضیلت دیکھیے کتنی ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، جس نے صبح کے وقت ایک مریض کی تیمارداری کی، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے. اور شام کے وقت بیمار کا پتہ کیا ہے، صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رب سے بخشش مانگ رہا ہے، رحمت مانگ رہا ہے. اور جب جا رہا ہے تو اے نہ سمجھو کہ چک بیگ دیاں گلیاں نے. صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مریض کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے شہر اپنے محلے کی گلیوں میں نہیں جا رہا ہوتا، رب کو اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے جیسے جنت کے بازاروں میں جنت کا شہزادہ ٹہل رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے یار، کیا دل پہ پتھر رکھ کے ہم ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ ماں باپ جنہوں نے پالا ہوتا ہے، بہن بھائی جو ہمارے بازو ہوتے ہیں، کیسا پیارا رشتہ رب نے بنایا ہے بہن بھائیوں کا بھی اور ماں باپ کا بھی، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اور یہ حق بھی ہے، یاد رکھیے عام مسلمان کا حق ادا نہ کیا تب بھی رب نے پوچھنا ہے. والدین بہن بھائیوں کا حق تو ان سے زیادہ ہوتا ہے، یہ تو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، واہ اللہ نے کیسے صحابہ دیے اللہ نے اپنے نبی کو، کہ صحابہ کرام کا کردار اگر دیکھا جائے تو کتنے صحابہ ایسے ہیں، اگر ان کے واقعات بیان کریں تو لمبا وقت درکار ہے. سن لیجئے صحابہ دن رات ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے تھے کہ فلان نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، راتوں کو اٹھ کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا ہے. کوئی بیمار تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، تنگ دست تو نہیں. آخر ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت، گپ اندھیرا، ایک اکیلا شخص پورے مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ چکر لگاتے لگاتے ذرا مدینے سے باہر نکل جاتے ہیں. دیکھا جنگل میں ایک خیمہ ہے، اس میں سے عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے.
تکلیف کی شدت سے، جیسے درد سے کوئی ہائے ہائے کرتا ہے نا، اس کی آواز آ رہی ہے. تو خیمے کے باہر ایک بندہ بیٹھا ہے. عمر پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یار آپ میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے سے مسکرائے، پھر بولے بڑی نرمی کے ساتھ، میرے بھائی مجھے بتاؤ نا، آخر اتنے پریشان ہو، اندر سے آواز ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جب اصرار کیا تو اسے بتانا پڑا کہ اندر میری بیوی ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور درد میں ہے، لیکن دائی میسر نہیں ہے، مدینے کا شہر بھی پورا بند ہو چکا ہے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے. کیوں؟ احساس تھا کہ میں ان کا حکمران نہیں، خادم ہوں. اللہ میرے ہوتے ہوئے تیرا کوئی بندہ پریشان ہے؟ کہتے ہیں بھائی میں ابھی آیا. سیدھے گئے اپنے گھر. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب عمر کی بیوی ہے اور بیٹی پتہ کس کی ہے؟ علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی ہے. جناب علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی لخت جگر، اور بیوی کس کی ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. اٹھایا، جگایا. بیوی پریشان ہوئی، حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا آج بڑے اجر کا سودا ہے، اگر کر لو گی تو اللہ کے ہاں تمہیں مقام بڑا ملے گا. امیر المومنین حکم کیجئے. فرمایا تمہاری ایک مسلمان بہن بیماری کی تکلیف میں ہے، جاؤ اس کی تیمارداری کرو اور اس کا حال دیکھو. بھاگے بھاگے آئے، اپنی بیوی کو خیمے میں بھیجا، باہر اس مسلمان بھائی کے پاس بیٹھ گئے. کچھ وقت کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتی ہیں اور فرماتی ہیں یا امیر المؤمنین بشر اخاک بغلام. امیر المومنین اپنے بھائی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے. جب امیر المومنین کا لفظ سنا وہ بندہ کانپ اٹھا کہ میں عمر سے شکوہ کرتا رہا ہوں. اور یہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کیوں؟ ان کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کا گھر آفت گزر جائے سر پر، مگر کچھ اثر نہیں اس بے اثر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر. رب کی رحمت چاہیے تو اس کے بندوں کے ساتھ رحمت والا، اپنائیت والا، احساس والا، محبت والا معاملہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے رب کی رحمتیں ملتی ہیں. اپنے سگوں کی تیمارداری نہیں کرتے، ہم کسی اور کا پوچھنا. کبھی اللہ اکبر، ہمارے استادوں نے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں دراز فرمائے. مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ستیانہ بنگلہ والے ہمیں کلاس میں آ کے کہا کرتے تھے بیٹا یہ ہمارا مدرسے کے باہر ہاسپٹل ہے، جایا کرو ایمرجنسی وارڈ میں، جا کر تیمارداری کیا کرو، پوچھا کرو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کو پانی کی ضرورت ہے اسے پانی دے دو، کسی کو ڈاکٹر کو بلانا ہے جا کے بلا کے آ جایا کرو. احساس ہی نہیں ہے. ہم اپنے سگے بھائیوں، سگی بہنوں، ماں باپ کو نہیں پوچھتے. وہ پوری رات ہائے ہائے کرتے رہے، یہ بڑا مست ہو کے، سردی کی ٹھٹھرتی رات ہے، پیدا کرنے والی ماں جو ہے وہ ٹھنڈ میں کھانسی اور دمے کی مریض ہے اور پوری رات کھانستی ہے، سردی میں ٹھٹھرتی رہتی ہے. یہ ہیٹر والے کمرے سے باہر آنے کا سوچتا بھی نہیں. اذا مرض فعودہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کیا کریں. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ باقی 4 حق جو ہیں وہ ہم اگلے جمعے ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.